اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ سوتیلی ماں بولے تو معلوم باوا کی دوسری بیوی، سمجھ میں آئی بات ہے؟ یا تو ماں رہتے ہوئے ہی باوا دوسری شادی کر لیا تب بھی وہ سوتیلی ماں ہے، یا ماں کے انتقال کے بعد باپ دوسری شادی کر لیا وہ سوتیلی ماں ہے۔ سوتیلی ماں ماں کے برابر ہوتی ہے، لیکن اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے کیا؟ تو فقہا فرماتے ہیں اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ سوتیلے بیٹا یا بیٹی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگے بیٹے کو نہیں دے سکتے۔ مثلا ایک صاحب بیوی کے انتقال کے بعد دوسری عورت سے شادی کرے، اسے پہلے سے 2 بچے تھے، اب وہ لگا غریب ہے، محتاج ہے، مجبور ہے، تو یہ باپ جو سوتیلا باپ ہے یہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کی رقم ان کو دوں، تو سوتیلی اولاد کو دینا جائز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایسے رشتے بھی بڑے نازک ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینا ہے تو ضرور دیں، لیکن بول کر مت دیں۔ لیو می زکوٰۃ کے پیسے، باوا کی صورت آ گئی بول کو دے رہا ہوں سو میں، ایسا نہیں بولنا۔ وہ بھی ماں ہے، باوا کی بیوی ماں کا برابر درجہ ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں مجھے اماں عائشہ جو سوتیلی ماں ہے، اماں عائشہ سے جو پیار ملا، میں تو ایسے پیار کسی بیٹی کو کرتے ہوئے کسی ماں کو دیکھا نہیں۔ حضرت عائشہ کے کہنے پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دیوار میں ایک دریچہ بنا دیا گیا۔ حضور سے حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک دریچہ بنا دیجئے، یہاں بیٹی بار بار یاد آتی ہے، اسے بلاؤں تو اس کے آنے میں تکلیف، میں جاؤں تو میرے جانے میں تکلیف ہے۔ دریچہ بن گیا تو کام کاج سے فارغ ہو جانے کے بعد دریچے سے ڈائریکٹ بات کر لے سکتے ہیں۔ کتنی محبت تھی، یاد ہے؟ سوتیلی ماں اور سوتیلی بچوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور ایک بھی اچھا سا سوال ہے، نابالغ بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ چھوٹا سا بچہ بالغ نہیں ہوا، 10-12 سال کا ہے، غریب ہے، یا نہیں تو انہیں بھی 12 سال کا ہوگا، اب 13 سال میں داخل ہوا، اب 8ویں کلاس کو جانا ہے، اسکول کا ڈونیشن ہے، فلاں ہے، رشتہ دار میں ہے، تو نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اتنا چھوٹا نہیں رہنا کہ پیسوں کے استعمال کو نہ سمجھتا ہو، وہ عمر کو پہنچا ہے کہ پیسوں کے استعمال کو سمجھ سکتا ہے، حفاظت کر سکتا ہے، تو نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے سوتیلی ماں ہو یا سوتیلی بچے ہو یا نابالغ بچے ہو، سید اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سید ہیں تو زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔ ایک صاحب پوچھ رہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض یا سود میں لے کر حاجیوں کی خدمت کے لیے جا سکتا ہوں کا؟ ہرگز نہیں جانا ہے۔ حاجی حج کر رہے ہیں، وہ جا کر اپنے اعمال کر لیں گے، ان کی خدمت کر لیے تو فبیہا، نہیں تو وہاں لوگ خدمت کریں گے۔ یہاں قرض لے کر سود میں لے کر یہاں حاجیوں کو دعوت دینا یا وہاں جا کر حاجیوں کی خدمت کرنا سب ناجائز ہے۔ شب قدر کے بیان اور دعا کرنا کیسا ہے؟ صحیح ہے، اچھا ہے۔ ضروری سمجھ کر نہ بیان کرنا شب قدر کو، نہ ضروری سمجھ کر دعا کا اجتماعی انتظام کرنا۔ بس آ گئے تو آ گئے، نہیں آئے تو نہیں آئے، نہ آنے پر کوئی ملامت نہیں ہے، تو اس قسم کے انتظامات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سید تبریز صاحب بنگلور سے کر رہے ہیں، 10 دن سے تراویح پڑھ رہا ہوں لیکن آج مجھے بہت زیادہ بخار ہے، تو کیا آج تراویح چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں چھوڑ سکتے بھائی، اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ آپ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس صورت میں آپ تراویح چھوڑیں، پھر کل اس کی قضا کر لیں۔
مولانا ایک بچی بارہ بنکی سے سوال کرتی ہے کہ آپ رشتے کے بارے میں جو عمل بتائے سورہ اخلاص کا، تو وضو کر کے پڑھنا ہے بغیر وضو کے پڑھنا ہے؟ وضو کر کے پڑھنا ہے۔ قرآن کو ہاتھ میں لے کر اگر قرآن پڑھنا ہے تو وضو بہت شرط ہے، قرآن کو ہاتھ میں لینا نہیں، پھر بھی آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو شرط نہیں ہے، وضو مستحب ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ داڑھی کے بال نکل جاتے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بہترین باکس میں رکھنا چاہیے، نہیں تو فریج میں رکھنا چاہیے۔ بال ہیں نکل گئے تو نکل گئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مولانا کاؤنسلر MLA ہزاروں روپے کے تحفے دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں، جائز ہے کیا؟ ان کے مال پر پورا یقین ہے، وہ تحفتاً دیتے ہیں تو جائز ہے۔ وہ رشوت کے پیسے جمع کر کے دیتے ہیں یا کوئی غلط پیسہ دیتے ہیں یا روب داری کا پیسہ دیتے ہیں، دادا گیری کا پیسہ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس میں مشہور ہوتے ہیں، تو پھر اس قسم کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ قصر کی نماز، یعنی سفر میں گئے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، بھول کر 2 پڑھنا ہے، بھول کر 4 پڑھ لیے تو کیا کرنا؟ 4 کے 4 نفل ہو جاتے ہیں، پھر آپ اعادہ کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ عورت روزہ رکھی تھی، عصر کے وقت اس کی طبیعت خراب ہو گئی، یعنی ماہانہ طبیعت خراب ہو گئی، تو کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس کا روزہ آپ خود ٹوٹ جاتا ہے، اسے کچھ کرنا نہیں ہے۔ اب چند گھنٹے باقی رہ گئے، روزداروں کے ساتھ خاموش رہ جائے، افطار میں شریک ہو جائے، اور جب پاک ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قضا کریں۔ روزہ ٹوٹ گا بول کر معلوم کرانے کے واسطے حال میں آ کو چا پی لے کو بیٹھنا نہیں۔ کئی کو جی تمہیں چا پی رہی ہوں بول کو سانس پوچھی تو پھر تفصیل بتانا نہیں۔ یہ سب پردے کی باتیں ہوتی ہیں، اسے پردے ہی میں رکھنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رائے چور سے ایک صاحب فون کر رہے ہیں کہ ان کا ایک دوست مسجد میں بیٹھا ہے، ہر 2 رکعت کے بعد فون اٹھا کر IPL دیکھ رہا کرتے ہیں، یا تو IPL دیکھے یا تو نماز پڑھے۔ معلوم ہوا بہت سارے لوگ فون بھی کرے کہ مسلمان رمضان میں IPL میچ دیکھ رہے ہیں اور اس میں سٹا بھی لگا رہے ہیں۔ یہ سب گرے ہوئے کام ہیں۔ رمضان کی جو قدر نہیں کرتا اس کا ایمان خطرے میں رہتا ہے۔ IPL یہ عجیب سا جنون ہے، کیا کہ سادہ سیدھا وقت تھا تو الگ بات ہے، رمضان میں IPL دیکھ رہے ہیں، تراویح چھوڑ کر دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے ساتھ اس میں بیٹی بھی لگا رہے ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس میں سے پیسے جمع ہو گئے تو دل کھول کر عید میں بیوی پر خرچ کر رہے ہیں، بچوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بالکل غلط ہے۔ رمضان کا احترام کرو۔ اللہ کو کتنا غصہ آئے گا، نماز پڑھو بولے تو بندہ نہیں پڑھ رہا ہے، IPL دیکھ رہا ہے۔ نبی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ایک آدمی کے گھر کوئی راشن بھیجا، پتہ نہیں کہ وہ حلال کے پیسے ہیں کہ حرام کے پیسے ہیں، کیا کرنا آپ کی مرضی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ بھیجنے والا آدمی کون معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو استعمال کریں چاہے تو استعمال نہ کریں، بہتر ہے کہ وہ صدقہ کر دیں۔ کسی کی شرمگاہ سطر پر نظر پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا، بھول کر پڑ گیا تو معاف، نظر جان بوجھ کر دیکھے تو گناہ کبیرہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نماز پڑھتے وقت کوئی بچی سامنے سے آ گئی تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ ہرگز نہیں ٹوٹے گی۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ بچے چھوٹے بچے ہیں معصوم، ان کو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بڑے اگر نمازیوں کے سامنے سے آتے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ حشر کے میدان میں اس کی سزا بہت سخت ہے۔ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک بندی کر رہے، میرے بھائی بغیر فرض ادا کیے
بغیر قرض ادا کیے بیوی کی بات سن کر عمرہ گئے، بیوی ہی کی تو بات سنے گا، سونیا گاندھی کا سننا تھا کیا؟ قرض بھی نہیں کیا، بیوی بولی کہ جاؤ بول کر عمرے کو، تو گیا، اچھی بات ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن عمرے کو جانے سے پہلے لوگ جوق در جوق جا رہے ہیں، عمرے کو جانا چاہیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قرآن پاک میں ہے کہ حج بھی کرو عمرہ بھی کرو، کثرت سے حج اور کثرت سے عمرے ہے نا، طبیعت کو بھی بہت فائدہ ہے اور دولت کو بھی بڑی فائدہ ہے اور اچھی بات ہے، لیکن کثرت عمرہ کرنے سے پہلے اپنے خاندان کے اور پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ سگی بہن کی جوان بیٹی کی شادی باقی ہے، یہ حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پر عمرے کر رہے ہیں۔ سگا بھائی ہے، اس کی جوان بیٹی شادی کے لائق ہے، یہ عمرے پہ عمرے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جا کر ایک مہینہ 2 مہینے رہ جاتے ہیں، رہنا چاہیے، لیکن اللہ والوں کا ایک حال کیا تھا کہ حج کو جانے کے بعد یا عمرے کو جانے کے بعد فرض ادا ہونے کے بعد وہ واپس آنے کی جلدی کوشش کرتے تھے، کیونکہ یہ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں شوق باقی رہے واپس آ جانا چاہیے۔ دل بیزار ہو جا کو چلو با بنگلور بہت یاد آ رہا ہے، تھک گئے با، ایسا ہو کر نہیں آنا، شوق باقی رہنا، وہاں سے نکل جانا۔ لوگ مذاق بنا لیے ہیں، جا کو رمضان گزار کر آئیں گے، یہ کر آئیں گے، وہ کر وہاں جا کر بھی لوگ تراویح نہیں پڑھتے، وہاں جا کر بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے، وہاں جا کر بھی دل لگی مذاق کرتے ہیں۔ مکہ ہے صاحب، مدینہ ہے، اللہ کا پہلا گھر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قبر میں باحیات ہیں۔ معلوم ہوئی باتیں مجھے، وہاں جا کر بھی لوگ تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کر بھی لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ پونا سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہم نے کیے ہیں اس کی توبہ کیسے کریں؟ اگر کبیرہ گناہ کسی کے کبیرے گناہ کا تعلق مال سے ہے تو مال واپس کر کے توبہ کرنا، مال سے نہیں ہے، جھوٹ بولے، زنا ہوا، فلاں ہوا، اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہیے۔ سمجھ میں بات؟ اے اللہ، میں اپنے ہر کبیرہ گناہ کی اور صغیرہ گناہ کی معافی چاہتا ہوں، اور آئندہ سے تیرا فضل ساتھ ہو تو ہم ہرگز اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ یہ پکی توبہ صدق دل کے ساتھ تڑپ کر رو کر دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ معاف نہیں کرتے۔ آج کی تراویح کی تلاوت میں بات آئی ہے کہ جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ شراب پیا، توبہ کر لیا، اللہ آئندہ سے پیتا نہیں، تو اب کتنے لیٹر شراب پیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے لیٹر دودھ پینے کا ثواب لکھ دے گیا، لیکن توبہ پکی ہونا چاہیے۔ روزے کی حالت میں کھانا پکاتے ہوئے نمک اور مرچ چکھ سکتے ہیں کیا؟ 1 ٹی اسپون پی بھی سکتے۔ انتہا درجے پر ظالم شوہر، بے روزدار یا روزدار، کچھ بھی ادب اخلاق نہیں ہے، پکوان کی کمی پیشی پر فرعون بن جاتا ہے، تو ایسے شخص کی بیوی کو ہلکا سا تھوڑا چکھنے کی اجازت ہے۔ یا کسی مریض کی خدمت کر رہی ہے اور اس مریض کے لیے بھی کمی پیشی برداشت نہیں ہے، تو تھوڑا چکو، معلوم ہوتا پھر پوچھ لینا، ایسا کرنا نہیں۔ تبلیغ جماعت میں کسے فالو کرنا؟ نظام الدین کو کہ شورا کو؟ سب کو فالو کرو، لیکن جو جھگڑا کرتے ان کو فالو کرو ان کو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جو جھگڑا کرتے ان کو فالو کرو ان کو۔ گھڑی اور موبائل EMI میں لینا جائز ہے کیا؟ جائز نہیں ہے، EMI میں لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی سودی قرض ہوتا ہے۔ وقت پر نہ بننے پر جب سود پڑتا ہے تو وقت پر بننے کا قرض بھی سود ہی میں داخل ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟
حضرت سوالات مجلس والوں کو پوچھنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں. پوچھو بھائی، پوچھو پوچھو پوچھو. بولو بھی، سوالات مجلس والوں کو پوچھنے کا نہیں ہے کہتے موقع. درگاہ کو جا کر تعویذ ڈالنا نہیں ہے، بالکل غلط. میں تعویذ دینے والے صحیح نہیں ہیں. تعویذ کہاں صحیح رہتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. صحیح عامل ضرورت پر اگر کوئی اچھی تعویذ دیتا ہے تو تب ڈال سکتے ہیں. درگاہ کو جانا، مزار پر 2 گھنٹے تعویذ رکھ ڈال کو پھر اٹھا کو بچے کو بند ڈالنا، یہ سب غلط ہے. جی باطنی سنتیں، باطنی سنت تو ظاہر سنتیں ہیں اور باطنی سنتیں. باطنی سنتیں جیسا کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کی چغل خوری نہیں کرنا، سمجھ میں آئی باتیں، اپنے دل کے کنٹرول میں رہنا، یہ سب باطنی سنتیں. جی اور پہلی رکعت چھوٹ گئی. نہیں 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 نہیں، تیسری رکعت میں آپ امام صاحب تکبیر توڑ کر تیسری رکعت پڑھ لیے دعائے قنوت کے ساتھ. اب آپ امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر کھڑیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، رکوع کو جائیں گے، سجدے کریں گے، قاعدہ کریں گے، سلام پھیریں گے. بس سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے. جی کام کرتی ہے ہمیں کام کے کوئی ایک چیز میں خدمت کا حساب کا 25 روپے ہے، تو ہمیں وہ کسٹمر کو کوئی 5 روپے بڑھ کر دے سکتے ہیں، تو وہ 5 روپے ہمیں لے سکتے ہیں. دکان میں کسی چیز کی قیمت 25 روپے ہے اور آپ اس کو 25 روپے ہی میں بیچنا ہے. 30 روپے میں اگر بیچ رہے ہیں تو وہ 5 روپے بھی دکاندار کے ہوں گے. البتہ یجمان خود آپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ یہ 25 روپے کو کم سے کم بیچنا با. اس سے زیادہ بیچا تو اوپر کا پیسہ 13 بول کر اگر بول ڈالے تو اس صورت میں آپ کو زیادہ بیچ کر پیسے اٹھانے کی پیسہ اٹھانا جائز ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر کیا ہے کہ آپ سامنے والے کو یہ نہیں بولنا چیز 25 روپے کی، میں تم نہ بول کو 20 پر 7 روپے کو دے رہوں بولے تو وہ 2 روپے بھی ناجائز اور حرام ہو جاتی. مچھلی کھانے کے بعد انڈا اور دودھ دہی کھا سکتے ہیں کیا؟ طبیعت کے مسئلے میں شریعت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن طبیعت کے اعتبار سے اطباء فرماتے ہیں مچھلی کھانے کے بعد دودھ یا دودھ پینے کے بعد مچھلی آدمی کے جسم میں برس کی بیماری پیدا کرتا ہے. انڈے کے بارے میں معلوم نہیں ہے مجھے. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.